नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. وقت کی قلت کے پیش نظر میں نہ طوالت خطبہ کی طرف جا رہا ہوں نہ ہی کسی موضوع کا انتخاب کرنا مناسب ہے کہ 15 منٹ کے اندر غالباً کسی بات کو بھی کھول کر بیان نہیں کیا جا سکتا. ماشاءاللہ. جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں اور جو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے لیے سعادت سمجھتے ہوئے محفل میں تشریف لایا ہے، دعائے خالق کائنات ہماری ان کاوشوں کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق بے جزا عطا فرمائے. وقت مختصر ہو یا طویل ہو، حاضری عند اللہ وہی ہوتی ہے جو اللہ کو منظور ہو. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم عمومی مسلمانوں کے دلوں میں اتنا واضح اور آسان ہے کہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کے ساتھ ہی چاہے کہ وہ عالم ہو یا فاضل ہو یا غیر عالم ہو، کم از کم اپنے آپ کو جو مسلمان سمجھتا ہے وہ عمومی اس کے مفہوم سے آگاہ ہو جایا کرتا ہے. رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے احسان فرمایا مومنین پر، اہل ایمان پر ہم نے احسان فرمایا. الہی احسانوں کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے اور اتنے بے شمار احسانات ہیں کہ ان نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہے انسان تو خالق کائنات خود ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر پاؤ گے. اب تعجب اس بات کا ہے کہ نعمتیں اتنی بے شمار ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا. یہاں اللہ نے فرمایا کہ من اللہ علی المؤمنین، ہم نے احسان فرمایا. احسان فرمائے نہیں شمار کیا گیا، احسان فرمایا، ایک مخصوص احسان کا ذکر فرمایا گیا ہے. اور وہ مخصوص احسان کیا ہے ساتھ اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ اذ بعث فیہم رسولا، تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک شان والا رسول مبعوث فرما دیا ہے. اگر کسی کو اپنے نبی کا نام سن کے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو سبحان اللہ کہنے میں تو شرم محسوس کر لیجیے. تمہارے اوپر احسان فرمایا کہ تم ہی میں سے ایک عظمت والا رسول تمہارے اندر مبعوث فرما دیا ہے. اب احسانات کی تو حد نہیں ہے، احسانات تو بے شمار ہیں، لیکن کیا خالق نے جتنے بھی احسانات کیے ان احسانات کو کبھی جتلایا بھی ہے؟
کس کس احسان کا انسان شمار کرے گا؟ یہ حدود و قیود سے بالا تر ہیں، کوئی قیودات ان کے اوپر لگائی نہیں جا سکتی، باوجود اس کے پھر بھی اللہ نے ان کے اوپر کسی احسان کا اظہار نہیں فرمایا کہ میں نے احسان ہے، تو احسانات تو ہیں لیکن ان کو جتلایا نہیں گیا۔ ایک احسان ایسا ہے جس کو اللہ نے بطریق اولا کو جتلایا، اس کو خود فخر محسوس فرمایا۔ تمہارا یہ ہوگا اگر ہم سمجھنے کے لیے اس بات کو یوں سمجھنا چاہیں، محفل کے اندر کوئی عالی قدر شخص جس کو اللہ نے بے شمار صلاحیتوں اور برکات سے نواز رکھا ہو، وہ پوری محفل میں کسی کو کوئی انعام دینا چاہے، بے شمار چیزیں دینا چاہے، تو ان تمام چیزوں میں جو اس کے پاس سب سے قیمتی سب سے اعلیٰ چیز ہوگی، جب وہ چیز دے گا تو اس کے اوپر خصوصی نظر رکھے گا، یہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا، یہ چیز میں نے تجھے عطا فرما دی ہے۔ ورنہ چیز دے کر احسان جتلانا بھی یہ جائز نہیں رکھا گیا، لیکن خاص چیز جو اس کے ہاتھ سب سے اعلیٰ سب سے قیمتی ہو تو دینے والا خود فخر محسوس کرتا ہے کہ میرے کائنات میں میرے خزانے کے اندر سب سے اعلیٰ چیز یہی تھی جو میں نے تجھے عطا فرما دی ہے۔ گویا خالق کائنات یہ اعلان فرما رہا ہے، اے جہان کے رہنے والے میرے محبوب کے غلاموں، میں نے تمہارے اوپر احسان یہ فرمایا ہے کہ میری ربوبیت کے اندر، میری تخلیق میں، میری جو قدرت کا کارخانہ ہے، جو کچھ میں نے تخلیق فرمایا ہے، میرے ہاں جو سب سے اعلیٰ سب سے برتر سب سے عظیم تر سب سے قیمتی جو چیز تھی وہ میں نے احسان فرمایا تمہیں ہم نے عطا فرما دی ہے۔ اور اتنی عظیم چیز لے کر سبحان اللہ کے تو بندہ اتنی کنجوسی محسوس کرے، لگتا یوں ہے کہ غلامی مصطفیٰ پہ اس کو شاید ناز نہیں ہے۔ جس بات پہ بندے خدا کو ناز ہے، جس بات پہ رب کائنات ناز فرما رہا ہے کہ مجھے ناز ہے اس بات پر، تو ہمیں ناز کیوں نہیں ہے، ہمیں فخر کیوں نہیں ہے؟ اور جس نبی کی غلامی پر انبیاء ترستے رہے، اس نبی کی غلامی اللہ بن مانگے جب ہمیں عطا فرما دیتا ہے تو ہم کائنات میں کتنے مقدر والے ہیں۔ جس کو اپنے مقدر پہ ناز ہوتا ہے، جو اپنے مقدر پہ شاداں وانا ہوتا ہے، اس کے چہرے سے مسرت پھوٹ رہی ہوتی ہے، وہ ماتم قضا تو نہیں کر دیا کرتا۔ خوشی کے موقع پر ماتم کی پھوٹیاں نہیں بچھائی جاتی، بلکہ خوشی کے علم لہرائے جایا کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ احسان فرمایا ہے۔ اور کیا احسان ہے؟ اتنا احسان پھر معنی یہ ہے کہ مان فرمایا گیا ہے۔ اب اگر ہم سمجھے، میں نے مان کا معنی احسان کیا ہے، جبکہ احسان خود عربی کا لفظ ہے، احسان بھی عربی ہے، من بھی عربی ہے۔ اگر عربی کا معنی ہمیں عربی ہی میں کرنا ہے، پھر معنی کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ احسان ہی اگر ہمیں معنی لینا ہے تو رب نے اس احسان کو بطور احسان ہی ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ چاہیے تھا کہ یہاں من نہ فرمایا جاتا، احسان فرمایا جاتا۔ فرمایا یہ میں نے سمجھنے کے لیے جو احسان کا لفظ استعمال کیا ہے، رب فرماتا ہے کہ جو مفسرین اکرام نے اس کی وضاحتیں فرمائی ہیں، فرمایا کہ من کا معنی بھی احسان تو بنتا ہے، احسان بھی خود عربی کا ہے، اور قرآن کے اندر مذکور ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب احسان کا معنی، من کا معنی میں ہمیں احسان کرنا ہے، من بھی عربی ہے، احسان بھی عربی ہے، عربی کا معنی اگر ہمیں عربی سے ہی کرنا ہے تو ہمیں اسے استفادہ، ہمیں اسے حاصل کیا ہوگا؟ فرمایا معنی یہ نہیں، فرمایا کہ من کا معنی یہ ہے، احسان وہ ہوتا ہے جس کا کائنات میں لیول بدل اللہ نے تخلیق فرما رکھا ہو، اور من وہ احسان ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے علاوہ کسی کے لیے استعمال ہی نہیں فرمایا ہو۔ من وہ احسان ہے جو اللہ نے کائنات میں اپنے محبوب کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں فرمایا، اور ایسا انعام ہے جو اللہ نے کائنات میں ایک ہی تخلیق فرمایا ہے، نہ اس سے قبل خدا کی خدائی میں موجود ہے، نہ اس کے بعد موجود ہے۔ اتنا عظیم انعام۔ وہ احسان جو اللہ کی خدا کی خدائی کے اندر سب سے عظیم تر بنانے والا یہ سمجھے، خالق یہ جانے کہ میری خدائی کے اندر جو سب سے عظیم تر چیز تھی وہ میں نے تمہیں عطا فرما دی ہے، تو خدا کی خدائی میں خدا کے پاس اس سے عظیم تر چیز اور کوئی نہیں ہے، تو میں اور آپ کیا جانے کسی اور کی کیا تمنا رکھیں گے؟ اگر اس سے بڑھ کر کسی اور کی تمنا رکھی جا رہی ہے، گویا کہ ابھی ہمارے ایمان میں فتور ہے، ابھی ہمارے ایمان میں فتور ہے، ابھی ہمارے ایمان میں وہ جلان نہیں آئی۔ مانا یہ نہیں کہ میلاد کرنے والا کون ہے، میں سمجھ رہا ہوں، اپنے معاملات، اپنے احساسات، اپنی ذمہ داریوں سے میں بخوبی آگاہ ہوں، اور میں یہ بھی
ذہن میں رکھتا ہوں کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں اور میں نے قوم کو جواب کیا دینا ہے. آج سے میں الحمدللہ آگاہ ہوں، لیکن فرمایا اتنا کہ اتنی سی بات ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ عزت سے کیوں نہ مر جائے شان نبی پر، عزت سے کیوں نہ مر جائے شان نبی پر. یوں بھی ایک دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، دنیا سے تو دن جانا ہے. تو یہ تانے یہ مانے یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، یہ عزتیں یہ ذلتیں یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہیں. لیکن مانا یہ ہے جب بھی کوئی میلاد مصطفیٰ کرنے والا ہو، کائنات کے کسی قوم کسی برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو، فقط پرچار میرے آقا کا کرنے والا ہے، تو ہم اپنے آقا کے نام پر ہر وقت اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کائنات میں اللہ کے انعامات میں سے یہ ایک نام ہے جو میری معلومات کے اندر ایک ہی یہ نام ہے جس کے اوپر کائنات کو جمع کیا جا سکتا ہے، جس میں کائنات کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، جس کے تصدق میں تمام فکروں کو ختم کیا جا سکتا ہے. اگر اس نام پر اکٹھے ہونے میں اگر عذاب نظر آتا ہے، اس نام پہ اکٹھے ہونے میں اگر کسی کو وبا نظر آتی ہے تو وہ وبائیں پھوٹتی رہیں گی، ان وباؤں کا شکار ہر ایک ہوتا رہے گا. لیکن معاملات فقط اتنے ہیں کہ جس وقت ہمیں یہ طے کر رکھا ہے کہ غلامی رسول کے اندر ہم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، جو بھی علم مصطفیٰ کو اٹھانے والا ہوگا ہم نے اس کے قوم برادری اس کے نسب اس کو حسب کو نہیں دیکھنا. ہم نے فقط اتنا دیکھنا ہے کہ نام میرے آقا کا بلند کر رہا ہے کون؟ ہمیں غرض نہیں ہے کہاں کا ہے، غرض نہیں ہے اس کی حیثیت کیا ہے، ہمیں غرض نہیں ہے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے میرے آقا کے نام کو چوم رہا ہے، اور میرے آقا کے نام کو چوم رہا ہے، ہم اس کو سلامیاں پیش کریں. ہمارے معاملات اتنے ہیں، نام کسی کے غلام ہے، نہ میں نے خدا کے رسول کے علاوہ کسی اور کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، نہ حاضرین محفل میں سے کسی کا کلمہ پڑھا ہے، نہ اہل محلہ میں سے کسی کا کلمہ پڑھ رکھا ہے. میں نے اگر کلمہ پڑھا تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اور اسی ذات کا کلمہ جب پڑھا ہے تو بحمدہ تعالی یہ جسم نازک ہو یا کمزور ہے کس معاملات کے اندر ہے، لیکن دل کمزور نہیں ہے. دل جب زندہ ہوتا ہے انسان کا، انسان جن معاملات کے اندر بھی ہو اس کو اپنے محبوب سے جو وابستگی ہوتی ہے. ان معاملات کو بھی میں جانتا ہوں. کائنات میں سب سے مشکل تر بات یہ ہوا کرتی ہے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخصیت اپنی پسندیدہ چیز کسی کو دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اپنی پسند کی چیز جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میں محبوب رکھتا ہوں، جس سے میری محبت ہے، جس سے میری الفت ہے، وہ میں قطعاً کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. مثلا آپ میں سے ممکن ہے کوئی اتنا سخی ہو، ممکن ایسا ہو سکتا ہے، میرے دماغ میں نہیں ہے کم از کم، کہ بندہ کسی سے محبت کرے اور وہ یہ چاہے جناب خواجہ صاحب میں سے محبت کرتا ہوں آپ اس سے محبت کریں. نہیں، بلکہ میں سے محبت کرتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ کائنات میں کوئی دوسرا اس کو دیکھنے والا ہو، کوئی اس کو دیکھے بھی نہ یہ کسی کو دیکھے نہ وہ اس کو دیکھے، کسی کی نظر بھی نہ پڑے، کسی کے اس کے سائے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، فقط اس کی آنکھیں میری طرف میری آنکھیں اس کی طرف، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مشتاق رہیں. ہمارا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے. دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں، میں مختصر لفظوں کے اندر کو سمیٹ رہا ہوں، جتنی بھی محبتیں ہیں تمام محبتوں کا یکجا ہونا اتنا ہی ہوتا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے دوسرے کی محبت کے لیے وہ بخیل ہوا کرتا ہے، بخیل ہوتا ہے. اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے. اپنے محبوب کو کسی کو نہیں دیتا، ہر چیز دیتا ہے، اپنا محبوب کو کسی کو نہیں دیتا. جب اتنا معاملہ ہے میں اور آپ پاپی سے انسان ہو کر کمزور تر ہو کر ہمارے معاملات اتنے ہیں، ہم اپنا محبوب کسی کو دینے کو تیار نہیں ہیں، کسی کی نظر پڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی نظر کسی کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی معاملات میں بھی اگر کسی کی نگاہ اٹھتی ہے تو ہمارا خون کھولنے لگتا ہے، ہمارا خون ابلنے لگتا ہے. کیوں دیکھا میرے محبوب کو؟ کس کو معلوم نہیں، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اللہ نے ایسی بنائی کائنات میں کوئی دوسرا ثانی ہے ہی نہیں. جب اللہ نے تخلیق نہیں فرمایا من فرما دیا، تخلیق ہی نہیں فرمایا، پھر اللہ نے کتنا احسان فرمایا. فرمایا کہ محبوب تو میرا ہے، یار تو میرا ہے، حبیب تو میرا ہے. لیکن اے مومنو، اے اہل ایمان، تمہارے اوپر میرا احسان کتنا عظیم ہے. تم ایک انسان ہو کر اپنا محبوب کسی کو دیکھنے نہیں دیتے اور میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا ہے. میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا ہے. عطا فرمایا تو کیسا محبوب عطا فرمایا، کس ذات سے عطا، کس شان سے عطا فرما دیا ہے. تمہارا محبوب تو میرا ہے، میں نے تمہیں عطا تو فرما دیا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ محبوب عطا کیا ہے تو شان سے عطا کیا ہے. کائنات میں کوئی بھی میرے محبوب کا غلام ایسا نہیں ہوگا،
जो भी गुलामी महबूब से वाबस्ता है हर एक दूसरे को पैगाम पहुंच देगा कि आओ देखो मेरा महबूब कैसा है। यार मैं जिस महबूब से मोहब्बत करता हूँ ख्वाजा साहब आप भी उससे मोहब्बत करें, जनाब चौधरी साहब आप भी मोहब्बत फरमाएं, जनाब राजा साहब आप भी मोहब्बत फरमाएं, जनाब मलिक साहब आप भी मोहब्बत फरमाएं। यहाँ कितना अजीब तकाजा है, बात समझिए कितनी अजीब सी है। हम अपना महबूब किसी को देखने ही नहीं देते, हो सकता है क्या मामला हो जाए। इतना अजीम तर महबूब जिसकी महबूबियत पर, जिसकी शान की गवाही खुदा का कुरान दे रहा हो, उसकी अजमतों का प्रचार कि हर एक उसका महबूब बन जाए, हर एक उससे मोहब्बत करने वाला बन जाए, हर एक उसका करीबी बन जाए, हर एक उससे प्यार करने वाला बन जाए। वहां किसी ने प्यार किया तो हमने गोली चलाई, वहां हमारे महबूब से किसी ने देखा हमने डंडा उठाया, लेकिन यहाँ जो जो हमारे महबूब से मोहब्बत करेगा हम उसके लिए चादरें बिछाएंगे, हम उसके लिए अपने दामन बिछाएंगे, हम उसके लिए अपनी आंखें बिछाएंगे। इतना अजीब महबूब है। क्या कायनात में मिसालें दी जा सकती हैं? नहीं। कायनात में से मिसालें मौजूद हैं? नहीं, बल्कि वो तो ऐसा महबूब है कि हर चीज जो चीज उनके दूर रही तो दूर ही होती चली गई, लेकिन जो जितना करीब आया, अगर दुश्मन भी करीब आया तो वो भी अपना बन गया। जब दुश्मन भी करीब आता है वो दूर नहीं जाता, वो अपना बन जाया करता है। तो उस महबूब की जब आमद है, उस महबूब करीम अलैहिस्सलाम का जब विलादत आपके आमद का महीना हो, तो फिर उसमें इंसान जो भी अपने आप को, अब मेरे पास ये फतवा नहीं, ना मैं फतवा लगाने की कोई ऐसा अहल हूँ, ना मैं किसी के ये कोई मुंतबिक कर सकता हूँ, लेकिन जो अपने आप को मोमिन समझता है, अपने जमीन से ये फैसला लेता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं गुलाम रसूल हूँ, कम अज कम उसके चेहरे पर परेशानी के असरात नहीं आ सकते, उसके चेहरे पर निदामत नहीं आ सकती, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं आ सकती। जो अपने आप को गुलाम रसूल समझता है, चाहे जिस जाविये का हो, जिस हैसियत का हो, कितना कमजोर ताकि मुलाजम कोई मजदूर ही क्यों ना हो, गुनाहगार है, बहुत दूर का बंदा है, लेकिन अपने आप को गुलाम रसूल तस्वर करता है। जब उसे पता चलता है मेरे महबूब की आमद का महीना है, बिल्कुल मरा हुआ मुसलमान बहुत कमजोर तर है, वो भी छिलखिला उठता है, जाग जाता है, जिंदा हो जाता है, गलियां चमकने लगती हैं, घर जगमगाने लगते हैं, सीने जगमगा उठते हैं, बच्चों के अंदर सल्ले आला के तराने मौजूद होते हैं। माना क्या है? ये उस महबूब की आमद है जो तमाम टूटे हुओं को जोड़ने वाला महबूब है, बिखरे हुओं को इकट्ठा करने वाला महबूब है, नफरतों को मोहब्बतों में तब्दील करने वाला महबूब है। और इस महबूब के गुलामी में आने वाले जो लोग हैं, आखिरी बात करके मैं खत्म करूंगा, जो इनके गुलामी में आने वाले लोग हैं, अब महबूब की जात, आपके औसाब हमीदा, उनका शुमार करना तो किसी इंसान के बस की बात ही नहीं है, किसी इंसान के बस की बात नहीं है। जब बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और मुफक्किरीन अपनी पूरी जिंदगी की पूरी तवानाइयां खर्च करके आखिर इस जुमले पर अपना इख्तिताम करते हैं कि बाद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा, खुदा के बाद अगर जो कुछ कहा जा सकता है कि वो एक मेरे महबूब की जात है, किस्सा मुख्तसर। जब यहाँ के सारे खत्म हो जाते हैं, कोई क्या तारीफ करेगा? ये जुमला अक्सर मैं कहा करता हूँ और मैं हक रखता हूँ इसका कि जो भी मिलाद रसूल मनाता है, एक तो ये है बाद लोगों को ये शायबा है, बेचारे परेशान होते हैं कि शिर्क हो गया है। शायद बेचारे वैसे शिर्क की तालीम से वैसे नाशना है, तो शिर्क हो गया तो मकसद खुदा के मिलाद भी किया जाता है, कहीं खुदा का मिलाद माज़अल्लाह हो तो फिर तो शिर्क होता है ना। मिलाद करने का मकसद ही यही है कि शिर्क का सबसे बड़ा तोड़ ये है मिलाद है, तौहीद का सबसे बड़ा आलम परचम लहराने के लिए सबसे बड़ा ऐलान मिलाद है। तो जितना बड़ा तौहीदी होगा इतना बढ़ चढ़कर मिलाद करेगा, जितना बड़ा तौहीद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बड़ा तौहीद का प्रचार करने वाला होगा, वो ये ऐलान करेगा, ए लोगों हम नबी अलैहिस्सलाम को इमाम अल-अंबिया मानते हैं, फख्रुल मुरसलीन मानते हैं, कायनात का सबसे अजीम तर मानते हैं, जितने भी शान सब मानने के बाद आज मिलाद करके कायनात को हम ये बता देना चाहते हैं, ना हम खुदा मानते हैं ना खुदा का शरीक मानते हैं। जब हम खुदा भी नहीं मानते, खुदा का शरीक भी नहीं मानते, क्योंकि खुदा वो है लम यलिद व लम यूलद है, उसकी शान ना वो किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ है। तो जो पैदा होता है वो मखलूक हुआ करती है, जो पैदा नहीं होता वो खालिक हुआ करता है। जब अगर शेख का तुम्हें इतनी तालीम से भी नाशना हो तो फिर तुम्हें मुबारक हो अपनी तालीमात की। हम किसी और चीज के नहीं है कि हम आपको क्या कहें, इतना कहते हैं हमारी तालीमात में जितना हम जानते हैं कि बिहम्दि ताला तौहीद का परचम लहराने के लिए, तौहीद का आलम बुलंद करने के लिए लाज़िम है कि गली गली
محلہ محلہ, کریا کریا, بستی بستی, گھر گھر, نگر نگر, شہر شہر, ملک ملک اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہونا چاہیے. اور جتنا میلاد زیادہ ہوگا اتنا اللہ کے فضل سے امن زیادہ عام ہوگا, اتنا امن زیادہ عام ہوگا. اور جتنے ہم نفرتوں میں جائیں گے, میلاد سے دور ہوں گے, نفرتیں بڑھیں گی, تو نفرتیں بڑھنے سے انسان کے اندر امن نہیں آیا کرتا, فساد آیا کرتے ہیں. اور جو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستگی کی بات, وقت میرا پورا ہو چکا ہے, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ کے غلاموں کے بارے میں جو آئے کریم فلا اقسم بمواقع النجوم, رب نے فرمایا کہ مجھے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم یا ستاروں کے گرنے کی قسم. جميع مفسرین نے آپ ترجمہ کرتے فرمایا کہ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا ذکر ہے. جہاں غلامان مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ناظرین سروں کو جھکاتے ہیں, رب فرماتا ہے مجھے ان جگہوں کی قسم ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم, تم کیا جانو کہ کتنی عظیم قسم ہے. تمہیں اگر پتا ہوتا تو کم از کم تمہاری ٹھنڈی سبحان اللہ نہ نکلتی. سردی ضرور ہے, میں جانتا ہوں سردی ہے, میں بھی الحمدللہ مری سے موٹر سائیکل پہ آ رہا ہوں, مجھے کب کی سردی لگی ہوئی ہے, لیکن معاملات ایسے نہیں ہیں. ایمان کی جو گرمائش ہوتی ہے یہ بندے کو کانپنے نہیں دیتی, یہ انسان کے اندر حرارت کو جوان دیتی ہے, جوانی عطا فرماتی ہے. یہاں جتنا بھی بندہ بوڑھا ہوتا ہے اتنا جوان نظر آتا ہے, جتنا بھی بوڑھا ہوتا ہے اتنا وہ جوان نظر آتا ہے. معاملہ کیا ہوتا ہے, ایمان جوان ہوتا چلا جاتا ہے. فرمایا کہ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمان ہے کہ الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں, جس جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. فرمایا کہ جو ستاروں کی مانند ہیں, اللہ نے فرمایا مجھے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم. فرمایا کہ وہ ہی ستارے, رب نے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم اٹھائی. معنی یہ ہے, یا تو مفسرین نے جو دو چیزیں بیان فرمائی ہیں, اس میں ایک یہ بیان فرمایا کہ یا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عظیم جانثاروں کی سجدہ گاہوں کی قسم کھا رہا ہے رب, یا اس کے علاوہ اللہ ان کے مزارات کی قسمیں اٹھا رہا ہے. اور جس محبوب کے غلاموں کے مزارات کی رب قسمیں اٹھائے, اس محبوب کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا, اللہ کا معاملہ کیا ہوگا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک وسیلہ سے ہمارے ان معاملات کو جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا پرچار کرنے والے ہیں, آپ کے صحابہ سے محبت رکھنے والے ہیں, ازواج مطہرات کی عظمتوں کو سلامیاں پیش کرنے والے ہیں, ان تمام کی عظمتوں کو اللہ محفوظ فرمائے. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. بس اتنی بات پہ ختم کروں گا کہ نفرتیں مٹائیں گے, محبتیں بڑھائیں گے, اور محبت رسول کی روشنی کائنات میں پھیلائیں گے.